بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب عالی، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کو تاریخ نہیں بھولتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ کم ظرف لوگوں کو یاد رکھتی ہے اور ان کو اپنے صفوں کے جو سب سے نچلے جو باٹم والے جو سطور ہوتی ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور برے الفاظ میں ہوتا ہے۔ لیکن جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کم ظرف نہیں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو جانور جو خاندانی قسم کے جانور ہوتے ہیں، جس طرح کہ شیر ہو گیا یا جو ہے ایگل ہو گیا، شاہین جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے بڑے ظرف والے جانور ہیں۔ یعنی ایک بچوں کی ایک کہانی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شیر کی غار سے ایک بکری جو ہے وہ نکلتی ہے اور شیر جو ہے اس بکری کو بڑے ادب کے ساتھ اس کو اپنے گھر تک چھوڑ کر آتا ہے۔ تو یہ ایک شاہین جو ہے یہ سارا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، بڑا حیران ہوتا ہے اور شیر سے پوچھتا ہے کہ اے جنگل کے بادشاہ، یہ تمہاری خوراک تمہارے گھر سے نکل کے گئی ہے اور تم نے اس پر حملہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شیر نے کہا کہ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ اس بکری پر حملہ کروں جو کہ میرے بچوں کو دودھ پلانے آئی تھی۔ یعنی شیرنی مر گئی تھی اور وہ بکری جو ہے وہ جنگل کی بکری شیر کے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو یہ شیر کا جو ہے وہ ظرف تھا کہ اپنی غار میں آئی ہوئی بکری کو اس لیے اس نے نہیں کھایا کہ وہ اس کے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی آپ کو مختلف قسم کے لوگ نظر آتے ہیں جن میں اکثریت جو ہے کم ظرف لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب آپ عمران خان صاحب کی مثال لے لیجئے کہ عمران خان صاحب نے ہماری قوم کے ساتھ کیا برا کیا ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے پہلے اس نے کھیل کے میدان میں اپنے ملک کا نام روشن کیا، اس کے بعد جو ہے اس نے سوشل ورک کے میدان میں جو ہے اپنا لوہا منوایا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی جو ہے یعنی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اس کی جو سوشل ورک کی جو کیپیسٹی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے، اور پھر آپ کو جو ہے اس کے ہسپتال نظر آ رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے غریبوں کے لیے جو بھی اس سے ہو سکتا تھا، جیسے صحت کارڈ ہو گیا یا مسافر خانے ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اس کی جو ہے بار بار تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس نے ہمیشہ اچھے کام کیے اور وہ قوم کا محسن ہے۔ لیکن پاکستانی قوم، میں یہ سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن ہم سب یا پاکستانی قوم جو ہے اس میں میجارٹی کو بھی میں نہیں کہتا کیونکہ میجارٹی تو اس کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں یعنی جو کہ کم ظرفی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 200 کیس، یعنی ایک آدمی جس نے ملک کو سرو کیا ہے اس کے اوپر 200 کے لگ بھگ جو انہوں نے کیس بنائے ہیں۔ پھر ان 200 کیسز میں جو تماشا انہوں نے بنایا ہے کہ جناب کبھی ایک پیشی کبھی دوسری میں پیشی، اور ایک کیس میں جب وہ پیش نہیں ہو سکتے ہیں تو جناب اس کے اوپر جو ہے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو دوسری عدالت میں تھا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ تنگ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کیسز میں جو ہے اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر جھوٹی سزائیں دی جاتی ہیں، اس کو قتل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، متعدد کوششیں، ایک کوشش نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی جان بہرحال بچا لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے ہم لوگ مطلب گر چکے ہیں، ہم سب نہیں لیکن ہم میں سے کچھ لوگ جو طاقتور لوگ ہیں اتنے گر چکے ہیں، اور پھر اس سے بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا کہ وہ اس کی بیوی تک پہنچ گئے ہیں۔ یعنی ہمارے مذہب نے ہمیں یہ درس دیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یعنی جب بھی وہ جنگ پہ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور کھیتوں کو اور درختوں کو اور کسی جاندار چیز کو نقصان نہیں پہنچانا، یعنی یہ ہمارے اسلام میں ہے۔ تو کیا ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہے ان کو نظر نہیں آتی ہیں کہ وہ جو ہے جو جاندار انسانوں کے ساتھ جو ہے جتنا برا سلوک کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے سپورٹرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ عدالتوں سے بھی انہیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو عدالت ہے وہ بھی جو ہے سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ یعنی 9 مئی کی
کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ 8-8 9-9 10-10 مہینوں سے جو ہے نا جیلوں میں بند رکھا ہوا ہے، لوگوں کے ملٹری جو ہے وہ ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور پیرنٹس کو اور والدین کو اور دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون جو ہے کہاں پہ ہے. تو اس قدر جو ہے وہ یعنی ظلم ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ الیکشن جو 8 فروری کو ہوئے اس میں انہوں نے کیا کیا، دبا کے دھاندلی کی، اور 80 سے 90 مرکز میں اور 100 سے زیادہ پنجاب اسمبلی کی سیٹیں جو ہے انہوں نے چوری کیں. اسی طرح جو ہے کراچی میں سیٹیں چوری ہوئیں، بلوچستان میں سیٹیں چوری ہوئیں. مطلب اس طرح الیکشن ہوتا ہے. پھر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید کوئی تھوڑی ان کو شرم آ گئی ہوگی اور ضمنی الیکشن میں ایسا نہیں کریں گے، لیکن ضمنی الیکشن میں انہوں نے جناب زبردستی پہلے سے ہی پریزائڈنگ آفیسر سے دستخط کروا لیے، جو ہے جیسے بھی کروائے. اسی طریقے سے پوری کاپیاں جو ہیں وہ ان کے لوگ ٹھپے مار کے جو ہے وہ بیلٹ باکس میں ڈال رہے تھے. اب تو ساری ویڈیوز جو ہے سامنے آ گئی ہیں. تو کیا ایسا الیکشن ہوتا ہے؟ کیا اس طریقے سے جو ہے حکومتیں بنتی ہیں؟ فارم 47 پہ جیت کے جو ہے یہ لوگ آ گئے ہیں اور فارم 45 والے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے ایک شخص کے ساتھ اتنا ظلم، اور اس کے بعد پھر جو جج ہیں وہ بھی جو ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں دے رہے ہیں. یعنی اب اس کے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو پروسیکیوشن کے وکیل ہیں، یعنی جو طاقتور لوگوں کے وکیل ہیں، وہ جناب عدالت میں آتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہے تاریخیں لے رہے ہیں. وہ جس طرح کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ جب اس کو سزائیں دینی تھیں تو اس وقت تو 18 گھنٹے جو ہے وہ ایک دن میں ہیئرنگ ہوتی تھی، اور اس کو جو ہے 5 دنوں میں جو ہے نا 3-4 سزائیں دے دی گئیں، اور ٹوٹل 31 سال کی سزائیں دے دی گئیں. اس وقت تو انہوں نے جو ہے نا ان کو نہ جو ہے اپنے گواہ پیش کرنے کی جو ہے وہ یعنی موقع دیا، نہ جو ہے ان کو سننے کا موقع دیا، اور بس جلدی میں جو ہے وہ سزائیں دے دیں. مطلب اتنا بھی ظلم ہوتا ہے. یعنی ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اور اس کمظرفی سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ جس نے بھی کمظرفی کی ہے اس کو جو ہے وہ اللہ کی اور جو ہے انسانوں کی نظر میں گر جاتا ہے. کمظرف آدمی کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کمظرف آدمی صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے اور وہ حال کے بارے میں سوچتا ہے. اسے یہ نظر نہیں آتا کہ مستقبل میں جو ہے نا اس کو کس نام سے یاد رکھا جائے گا. آپ کے سامنے ہیں مثالیں. یعنی آپ سب سے پہلے تو ابلیس کو آپ لے لیں نا، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جو ہے وہ اس قدر جو ہے کمظرفی کا شکار ہوا کہ اس کے بعد جو ہے اس کے لیے یعنی دنیا میں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم کی جو ہے سزا ہے، اور جو بھی اس کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے بھی جہنم ہے. اس طریقے سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے تکبر کیا ہے، جنہوں نے انسانوں کو جو ہے یعنی انسانوں کی قدر نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ان کو جو ہے بڑی سخت قسم کی سزائیں دی جائیں گی. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے کعبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیری حرمت جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تم سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی خانہ کعبہ سے کوئی بڑھ کر کوئی مقدس عمارت ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتی ہے. تو اگر خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو کیا جو ہمارے جو کہتے ہیں جو بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں 9 مئی کے جو ہے نا احتجاج میں، یا کسی کوئی شہداء کے کسی یادگار کو کوئی نقصان پہنچا ہے، تو کیا وہ انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ یعنی ان کی حرمت تھی کہ 25 انسانوں کو گولیاں ماری گئیں، جس میں جو ہے کچھ تو اس دنیا سے جو ہے وہ شہید ہو کے رخصت ہو گئے، اور کچھ جو ہے ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے. اس کے بعد جو ہے یعنی ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو جس طریقے سے سزائیں دی گئیں، اور ابھی تک لوگ سزائیں بھگت رہے ہیں، ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، نہ عدالت کوئی ریلیف دے رہی ہے، نہ جو ہے جو میڈیا ہے وہ ان کے حق میں بات کرتا ہے بلکہ ان کے خلاف ہی بات کرتا ہے. یعنی پورا جو ظلم کا نظام ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے، کوئی فوٹیج سامنے نہیں لائی جاتی ہے. متعدد درخواستیں دی گئی ہیں کہ بھئی آپ 9 مئی کے واقعے کی جو ہے تحقیقات کروا لیں، CCTV فوٹیج سامنے لائیں، اور جن لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے، جن لوگوں نے اس منصوبے میں جو ہے شرکت کی ہے، ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن کوئی کارروائی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے. تو اتنا ظلم، مطلب ہے ہم کون سی ریاست میں رہتے ہیں؟ لیکن جب آپ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں نا، تو پھر آپ خود بھی ظلم سے
بچ نہیں سکتے ہیں کہ ابھی ایرانی صدر جو ہے پاکستان میں آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے گورنمنٹ کس طرح ڈری ہوئی تھی، نہ ان کا جو ہے اس طریقے سے پرتپاک طریقے سے نہ جو ہے وہ ان کا استقبال کر سکی، اور جو ہے نا ادھر سے آپ کو مغربی طاقتوں سے دھمکیاں بھی آتی رہیں کہ جناب ان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی ڈیل نہ سائن کر لیجیے گا ورنہ آپ پابندیوں کی زد میں آ جائیں گے۔ مطلب یہ کیسی غلامی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روس سے تیل بھی خرید رہا ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ میرا خیال ہے کوئی پہلے کوئی ایران کے ساتھ کوئی چابہار کے ساتھ کوئی چابہار میں ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی کر رہا تھا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ آگے اس میں پیش رفت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، لیکن انڈیا پر کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے، یہ ڈکٹیشن صرف ہم پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو ایک حکمران ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی جب آپ یاد رکھیں کہ مغربی طاقت کے سامنے جب آپ لیٹ جاتے ہیں نا تو یہ نہ سمجھیں کہ جناب وہ جو ہے وہ یعنی جو آپ کے اوپر انہوں نے جو پیر رکھا ہوتا ہے وہ اس کو ہٹا لیتے ہیں، نہیں، جب آپ لیٹ جاتے ہیں نا تو ایک پیر کے بعد وہ دوسرا پیر بھی آپ کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس نفسیات کو عمران خان صاحب جو ہے وہ صحیح سمجھتے تھے، تو اس لیے جو ہے یہ لوگ جنہوں نے جو ہے اپنا بینک بیلنس بنانا ہے، چوری کرنی ہے، ڈاکے مارنے ہیں، اور جو ہے نا آئے دن نئے نئے ٹیکسز عوام پہ لگا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اب ان کا احتساب ہو، اور یہ چور ڈاکو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو باہر کے ملکوں میں انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ پیسہ ملک کے اندر لانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جناب جو ہمارے جو ریکویڈک جو بلوچستان میں ہے اس کے جو سونے کے ذخائر ہیں ان کو بھی کچھ نیلام کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ جتنی مالیت کے ذخائر ہیں وہ جو ہے اس کو یعنی کم قیمت لے کے تو جو ہے وہ اس کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کرنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ یہ جو ہے شاہین صبائی صاحب کی جو ہے وہ ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اس ملک کو آپ کہاں تک لے کے جائیں گے؟ تو کم ظرفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ اگر آپ اعلیٰ ظرفی کم از کم نہیں کر سکتے تو کم از کم کم ظرفی کے مرتکب نہ ہوں، اور خاص کر جو لوگ طاقت میں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی اور ہے، کوئی بھی اور ادارہ جس کے پاس طاقت ہے، انتظامیہ ہے، تو ان کو تھوڑی جو ہے وہ شرم کر لینی چاہیے، کیونکہ اب یہ عوام جو ہے اس سے زیادہ جو ہے ظلم کی مرتکب نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ ظلم کی ہے، آپ لوگوں نے فاطمہ جناح کو نہیں بخشا، آپ لوگوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو نہیں بخشا، آپ لوگوں نے جو ہے یعنی جو ہمارے جتنے بھی ہیروز تھے آپ نے کسی ہیرو کو جو ہے وہ نہیں بخشا، سب کو جو ہے آپ نے بے عزت کیا، اور اس دنیا سے جو ہے آپ نے ان کو اتنی یعنی تکلیف دے کے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کیا کہ ڈاکٹر قدیر خان جو ہے انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا اس چیز کا ریگریٹ رہے گا کہ میں نے اس قوم کے لیے جو ہے نا اتنی خدمات دی ہیں۔ تو کم از کم جو ہے اپنے آنے والے جو ہے مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے تھوڑا سا ہوش سے کام لیں، اور جو ہے کسی جو ہے ایسے شخص کو جس نے آپ کے لیے بہت قربانیاں دیں، آپ کے لیے بہت زیادہ سوشل ورک کیا، اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ پھر اوپر سے ظلم یہ کہ آپ نے اس کی بیوی کو جو ہے وہ زہر دی ہے، اور 2 مہینے تک اس کے ٹیسٹ نہیں کروانے دیے، اور 2 مہینے کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو وہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، یعنی ہیل اپ ہونے کے باوجود پتہ چل رہا ہے کہ ان کو پوائزن دی گئی ہے۔ تو مطلب ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی جنگل کا قانون ہے؟ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی جنگل کے بادشاہ کا جو ہے وہ حکم چل رہا ہے، تو کیا کوئی ہمارے ملک میں جنگل کا قانون ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے، بلکہ جنگل میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی قانون ہوتا ہے، کوئی دستور ہوتا ہے، جب کوئی جانور کا پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ جو ہے حملہ کرنا یا شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو ان لوگوں کے پیٹ بھی بھرے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے بچوں کے پیٹ بھی بھر لیے ہیں، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے پیٹ بھی بھر لیے ہیں، لیکن تب بھی جو ہے ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو ہے اس کم ظرفی سے باہر نکلیں۔ آپ کو تاریخ جو ہے جس طرح یزید کو یاد رکھتی ہے وہ اسی طریقے سے آپ کو بھی یاد رکھے گی، اور جو ہے آپ لوگوں کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا۔ اس لیے جو ہے کچھ اللہ کا خوف کریں اور اس قوم پہ کچھ رحم کریں۔ بس آج کا جو ہے یہی میسج ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔